اسرار اور نامعلوم یہ دونوں لفظ ہمارے لیے کشش رکھتے ہیں۔ ان پر بے شمار کہانیاں بنتی ہیں۔ دنیا کے اسراروں میں اہرام مصر کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس کے بارے میں یہی سوچ دماغ کے در پر دستک دیتی ہے کہ آخر اسے کس قدیم جدید تہذیب نے بنائے ہیں۔ کبھی کہانیوں، فلموں اور کبھی کبھی تو حقیقی دنیا سے ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جسے ہر انسان سن کر حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے قبرستان میں سنائی دینے والی آواز آسیب ہے، آسمان پر کسی خلائی مخلوق کی اڑن تشتری دیکھی ہے، سمندر میں کسی پر اسرار وجہ سے جہاز گم ہوتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی اور کہانیاں ہماری نفسیات کا حصہ ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں، ہر معاشرے میں رہی ہیں اور عالمی کلچر کا حصہ ہیں۔ انہی پر اسرار کہانیوں میں سے ہی ایک کہانی موت کی وادی کے پر اسرار پتھروں کی ہے۔ ڈیتھ ویلی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی صحرائی وادی ہے۔ اس میں ریس ٹریک پلایا وہ علاقہ ہے جو ایک پرانی اور خشک ہو جانے والی جھیل کی تہہ ہے۔ اس کے درجنوں پتھر اسی قسم کا اسرار رکھتے ہیں۔ ان پتھروں کے چلنے پھرنے کے نشان یہاں موجود ہیں اور 1500 فٹ تک کے نشان بھی موجود ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے ان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہمیشہ ساکن رہتے ہیں۔ تو پھر یہ نشان کہاں سے آئے؟ لمبے نشان جو کبھی سیدھی لکیر کی صورت میں تھے، کبھی خم کھاتے ہوئے، کبھی ایسے جیسے چلتے وقت کسی نے موڑ کاٹ لیا۔ پتھروں کی ان حرکات کی وجہ سے یہ علاقہ پر اسرار علاقہ کہلایا جاتا ہے۔ اسی پر اسراریت پر درجنوں کہانیاں بنی، چلتے پھرتے پتھروں کی بھی داستانیں بنی۔ درجنوں کتابوں میں اس کا ذکر آیا، مگر اس کی حقیقت آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں۔ جدید دنیا کے نامی گرامی سائنسدان بھی اس کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ توانائی کے پر اسرار اور انجانے فیل یا پر اسرار مخلوق جیسی کہانیوں سے آگے بڑھ کر وضاحت کرنے کی پہلی کوشش 1948 کے دو جیولوجسٹ نے کی۔ مک ایلسٹر اور ایلن اینگنسیو نے تجویز کیا کہ یہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت چلنے والا طوفان ان کو ہلا سکتے ہیں۔ 4 سال بعد اس پر کیا گیا تجربہ، جو جہاز کے پنکھوں کی مدد سے کیا گیا تھا، مثبت یا منفی نتائج نہ دے سکا۔ طوفانوں کی ایک اور تجویز بھی وضاحت نہیں کرتی تھی۔ ان میں سے کئی پتھر 300 کلو گرام تک وزنی تھے۔ اسی طرح 70 کی دہائی میں رابرٹ شارپ اور کیری نے کئی برسوں کا وقت اور محنت لگائی اور ان پر تجربات کیے۔ یہ تجربات برف پر کیے گئے تھے۔ انہوں نے کئی سالوں میں 30 پتھروں کی حرکات نوٹ کی۔ اس کا تجربہ کرنے کے لیے انہوں نے بعد میں پتھروں کے گرد لکڑی گاڑی، لیکن کچھ پتھر پھر بھی حرکت کر گئے اور اس طرح آئس شیٹ تھیوری بھی غلط ثابت ہو گئی۔ پھر اس کا جواب ڈھونڈنے میں ہمیں زمین سے باہر کی مدد لینا پڑی۔ ناسا کے سائنسدان رولف لورنس کو اس وادی پر تحقیق میں دلچسپی تھی، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق اس کی سطح زحل کے چاند ٹائٹن سے مشابہ ہے۔ اس تحقیق کے دوران انہوں نے ان پتھروں کے راز سے پردہ اٹھانے کی ٹھانی۔ پہلا تجربہ انہوں نے اپنی لیبارٹری میں سیٹ کیا، دوسری طرف کچھ پتھروں پر GPS ٹریکر نصب کیا اور ان کا راز پا لیا۔ سرد رات میں پتھروں کے گرد نمی جم جاتی ہے۔ برف کی بہت پتلی سی تہ زمین پر اور پتھروں میں آپسی فرکشن کو بہت ہی کم کر دیتی ہے۔ اس دوران چلنے والی ہوا بآسانی پتھروں کو سرکا دیتی ہے اور تیز ہوا بڑے فاصلے تک ایسا کر سکتی ہے۔ چونکہ تہ بریک ہے، اس لیے یہ حرکت خشک کیچڑ پر نشان چھوڑے چلے جاتی ہے۔ اس تجربے نے آئس راف تھیوری کو ٹھیک ثابت کر کے بڑی حد تک اس کے اسرار کی وضاحت کر دی۔ اس وادی میں آنے والے کچھ سیاح اب بھی ان سے منسلک پر اسرار کہانیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں کے گائیڈ وان واکنبرگ کا کہنا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہلتے کیوں ہیں۔ جب آپ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر کوئی جواب نہیں سننا چاہتا۔ کئی لوگ اسرار پسند کرتے ہیں، ایسے سوال چاہتے ہیں کہ جن کے جواب نہ ہو۔ موت کی وادی کے ان پتھروں کے راز کا تو ہمیں بڑی حد تک علم ہو گیا۔ اس دنیا میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ موت کی وادی سے بس آج اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے دینا مت بھولیے گا اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔